اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ترجمہ ہے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا اس میں سے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر میرے کچھ بتانے میں یا بیان کرنے میں آپ کو کمی کمزوری کوتاہی نظر آئے تو عذرا کرم میری اصلاح فرمائیے گا اور مجھے ضرور میری نشاندہی کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی، یہ اور سکھائے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا۔ اس میں یہ تو کبھی نہ سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ الگ سے کوئی نام سکھائے اور فرشتوں کو نہ سکھائے اور کہا کہ اب تم ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو تخلیقات کی ہیں، فرشتے، جنات، انسان، ان سب کو الگ الگ مطلب الگ الگ صلاحیتیں اور استعداد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ اس آیت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کی فطرت میں جو استعداد رکھی ہے، وہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی اشیاء ہیں اس کائنات میں جو ابھی تک آ رہی ہیں یا آنی ہیں یا آئیں گی، ان سب کا اس کو نالج، اس کو سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کی خواص کا وہ استعداد دے رکھی ہے کہ انسان اس کو سیکھ بھی سکتا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی تہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کر سکتا ہے، جبکہ فرشتوں میں استعداد نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی فرشتہ پانی کے انتظامات کرنے والا ہے تو وہ اس کو پانی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا، لیکن اس کے بعد آگ کا اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن انسان ہے آگ، پانی، ہوا، زمین و آسمان کی ہر چھوٹی سی چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی چیز تک اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ جی نے جو ہے ودیت فرما دی ہے، کوئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا دجال کے بارے میں کہ وہ کہے گا کہ میں جس کو چاہوں رزق دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، تو وہ اس استعداد پر بھی قابو پا لے گا۔ مطلب انسان یہاں تک چلا جائے گا کہ وہ بس وہ ہے اقبال کا شعر ہے، اسی پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے میں یہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ تو دوستو، اس آیت کا یقیناً جو میں سمجھاؤں وہ تو یہی ہے کہ استعداد کار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کسی نے مجھے مذاق سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو نقل لگوا دی ہے اور اب فرشتوں کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی کہ تو
تو یہ ایک مذاق کی بات ہے، لطیفہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. یہ استعداد کار ہے. فرشتوں کا استعداد نہیں ہے اتنی کہ آدم جن نام کے نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ چیزوں کو پہچان ہوتی ہے، اس کے خواص کے بارے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے. اس نام میں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو بنائی جائے، اب نیا سائنسدان کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کا نام ضرور رکھتا ہے، اس لیے کہ نام سے ہی ہم پہچان. اگر چیزوں کے نام نہ ہوتے تو ہم آج ٹامک ٹوئیں مار رہے ہوتے. تو یہ ناموں کا ہی علم ہے کہ ہر چیز کا ہم نام رکھتے ہیں، پھر اس کے خواص کو جانتے ہیں، پھر اس کے فوائد اور نقصانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو برتنے کے بارے میں کہ اس کو کہاں کہاں چیزیں رکھی جا سکتی ہیں یہ کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام یعنی کہ ذریت آدم، خالی آدم علیہ السلام ایک پرسنل شخصیت کی بات نہیں ہے، آدم سے مراد ہے کہ جتنی بھی کائنات میں اس وقت تخلیقات ہونی ہے اس سب کو اللہ رب العزت نے پہلے ایک جگہ جمع کیا اور ان کو وہ ودیت کی. ان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں ودیت کرنے کے بعد جب اس کا ایک پورشن تھوڑا سا فساد کا، جو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کریں گے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری استعداد اتنی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ کائنات کی اشیاء، کائنات کی تخلیقات جب فرشتوں کے سامنے اور آدم کے سامنے رکھی تو آدم علیہ السلام نے اپنے استعداد کے مطابق ان کے نام، طریقہ کار، اس کے فوائد اور خواص سب کچھ بتا دیے، اور فرشتے وہاں پر انگشتے دندندار رہ گئے. وہ کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک ایک چیز کے، کوئی ہوا کے کاموں پہ مامور ہے، کوئی آگ کو دیکھ رہا ہے، کوئی پانی کو دیکھ رہا ہے، کوئی رزق پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مطلب یہ ساری چیزیں مختلف استعداد کار کے وہ مالک ہیں. لیکن آدم ہر قسم کا علم وہ حاصل جو وہ کرنا چاہے، اس کی استعداد اس کے اندر موجود ہے. تو امید ہے اس آیت مبارکہ کو جو میں سمجھا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ بھی اس کو جو سمجھتے ہیں وہ مجھے بتائیں گے. میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.